in the Sky, lesson number 2, class 11. Clearing in the sky is the title of the story and it is symbolic. यहाँ sky کا مطلب آسمان نہیں بلکہ اس سے مراد ہے بلندی، اور clearing in the sky mean بلندی پر صاف کیا گیا۔ سٹوری میں پہاڑ کی انتہائی بلندی پر صاف کیا گیا زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شخص کے مضبوط ارادے، احساس ذمہ داری اور قدرت پر یقین کی۔ کہانی کے ہیرو جو کہ مسٹر جیس کے فادر ہیں، اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں 2 کردار ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، البتہ جیس کے فادر اپنی بیوی اور 5 بچوں کی فیملی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کہانی کلیئرنگ ان دا اسکائی میموریز یعنی کہ یادوں پر مشتمل۔ جیس کے فادر اپنے بیٹے جیس کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سخت گرمی کا موسم ہے اور اس وقت دھوپ ہے، درجہ حرارت بہت بلند ہے، 97 ڈگری فارنہیٹ ان شیڈ یعنی کہ سائے میں 97 ڈگری فارنہیٹ کا ٹمپریچر۔ جیس پہلے ہی تقریباً ½ کلومیٹر پہاڑ پر چڑھائی کرتے ہوئے پیدل وہاں آیا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے لیے کچھ فروٹ اور کچھ ڈشز لے کر آتا ہے۔ اب وہ مزید چلنا نہیں چاہتا، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے فادر جب ایک بار کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو انہیں کوئی نہیں روک، اس لیے وہ ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اس کے فادر ایک عمودی چٹان پر چڑھائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس قدر سٹیپ یعنی کہ ترچھی ہے کہ اس پر قدم جمانا مشکل ہے۔ کئی بار جیس پھسلنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر موجود ایک نوخیز پودے کا سہارا لیتا ہے۔ ان کے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی ہیں، لیکن اس کے فادر بہت خوش اور پرجوش ہیں۔ انہیں اس سخت موسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان پہاڑوں، چٹانوں اور اس پہ اگے جنگل اور درختوں سے نہایت محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ جیس کا بچپن بھی انہی جنگلات اور ان پہاڑوں پر اپنے فادر کے ساتھ گھومتے اور کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ جیس کو یہ بھی یاد ہے کہ ایک بار اس کے فادر نے اسے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ہل بنا کر دیا تھا جب وہ 7 سال کا تھا، اور لکڑی کا وہ ہل ایک پہاڑی ندی میں گر کر کھو گیا۔ جیس اس وقت تک روتا رہا تھا جب تک اس کے فادر نے اسے ایک نیا ہل نہیں بنا دیا، لیکن جیس کو اس نئے بنائے جانے والے ہل سے اتنی محبت نہیں تھی جو کہ اپنے پرانے ہل سے تھی۔ اب وہ جس پہاڑ پر جا رہے تھے جیس سوائے پچھلے چند سال کے کئی مرتبہ وہاں جا چکا تھا، اس لیے اسے حیرت ہے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو اس کے والد اسے دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے والد اپنے گزرے ہوئے سالوں کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس زمین کو صاف کیا تھا، اناج اگایا اور بچوں کی پرورش کی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ 22 برس کے تھے جب انہوں نے یہ فارم خریدا تھا۔ تب یہ ایک جنگل تھا۔ انہوں نے اور جیس کی والدہ نے مل کر اس زمین کو صاف کیا تھا، سبزیاں اور اناج کاشت کیا، مکئی، لوبیا اور پیٹھا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ جب وہ اور جیس مل کر صبح سویرے گلہریوں کا شکار کرنے آیا کرتے تھے اور لومڑ گلہریوں کا ایک ڈھیر گھر لے جاتے۔ انہیں اگست کے مہینے کی صبح سویرے کی تازہ ہوا یاد ہے جب وہ ہکری ٹریز یعنی کہ اخروٹ کے درختوں کے نیچے بیٹھتے، اور اکتوبر کی سرد خشک ہوائیں جب درختوں کے زرد پتے تیزی سے گرنے لگتے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے دن تھے۔ انہیں خوشی ہے کہ وہ ایک بھرپور زندگی گزار چکے ہیں۔ اب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وقت پیچھے کی جانب چلتا ہے، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ مستقبل کی بجائے اپنے ماضی کا سوچتے ہیں اور گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ جیس کو پتا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس کے والد تقریباً 8 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے تھے۔ ان سب نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے تو انہیں پیدل چلنے سے منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ٹیکسی لیں اور گھر جائیں، لیکن اس کے فادر 5 میل پیدل چل کر گھر آئے اور یہ بات جیس کی والدہ کو بتائی۔ جیس کے فادر یاد کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے ان سے یہی بات کہی تھی۔ انہیں بتایا تھا کہ وہ کچھ ہی عرصہ زندہ رہ پائیں گے، بہتر ہے کہ وہ یہ چند دن اپنے گھر آرام کریں اور فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ لیکن جیس کے فادر نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کام کرنا تھا اور اپنے 5 بچوں کی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا۔ وہ ایک آسان زندگی نہیں جی سکتے تھے۔ وہ بیمار ضرور ہیں لیکن آہنی عزم و ہمت کے مالک ہیں۔ یہ سٹرونگ ڈٹرمینیشن ہے جو انہیں زندہ رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں I have cheated death many times کہ میں نے کئی مرتبہ موت کو دھوکہ دیا ہے۔ جیس سوچ رہا ہے کہ شاید اس کے والد نے پہاڑ پر کوئی نئی قسم کا درخت ڈھونڈ لیا ہے یا پھر کوئی جڑی بوٹی، لیکن آخرکار جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو یہاں ایک حیرت انگیز منظر ہے۔ یہاں تقریباً 3/4 ایکڑ زمین کا ٹکڑا انتہائی صاف ہے جس کے گرد باڑ لگائی گئی ہے۔ اس صاف کیے گئے قطع زمین پر کیاریاں ہیں جس میں آلو، شکرکندی اور ٹماٹر کے پودے نہایت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ جیس حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ سب کس نے کیا اور کس نے یہاں باڑ لگائی اور کیوں لگائی؟ یہ سب جیس کے فادر نے کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ریئل لینڈ ہے، ریئل لینڈ بالکل اپنی اصلی حالت میں جو کہ قدرتی ہے۔
جیسی کہ قدرت نے بنائی، اور انتہائی زرخیز مٹی۔ یہاں اگائی گئی شکرکندی اور ٹماٹر انتہائی میٹھے اور خوش ذائقہ ہیں۔ وہ کچھ مٹی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنی انگلیوں سے گزارتے ہیں۔ وہ اس مٹی کو سونگھتے ہیں اور اس کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے جیس کو بتاتے ہیں کہ انہیں اس زمین کو کاشت کرنا تھا، اس مٹی کو اپنی انگلیوں سے گزارنا تھا، انہیں اس مٹی کو سونگھنا تھا اور یہاں اگائی گئی سبزیوں کا ذائقہ چکھنا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اب ان کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، 70 ایئرس۔ یہ وہ عمر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر رہنے کی اجازت دی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، انہیں اپنے گزرے ہوئے دن اچھے لگتے ہیں، اور وہ تمام محنت جو وہ کرتے چلے آئے انہیں اس پر فخر ہے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ واپسی کا راستہ تیزی سے طے کرتے ہیں۔ واپسی پہ جیس کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ وہاں دکھائی دینے والے دوسرے گول راستے جو آسان اور کچھ طویل تھے، وہ ان راستوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ جب ان کی صحت خراب تھی تو وہ آسان اور لمبا راستہ لیتے، پھر جب وہ کچھ آسانی محسوس کرتے تو قدرے مشکل راستے کا انتخاب کرتے۔ اس طرح انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہتر ہو رہے تھے۔ ان کے لیے یہ اپنی صحت کو چیک کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ تھی ایک شخص کے یقین اور پختہ ارادے کی کہانی، کلیئرنگ ان دا اسکائی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس لیسن کے تمام آنسر کویسچن اور MCQs کے ساتھ۔